بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے دیکھنے سننے والوں کو حافظ احمد عبداللہ کا سلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، اس سے پہلے میں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچوں کو کہوں گا کہ اس ویڈیو سے دور رہیں۔ یہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو نوجوانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور بہت اہم ٹاپک ہے اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، پاکستان کے، کشمیر کے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں کے لیے ویڈیو ہے، اس کے اوپر ہے۔ جناب والا، میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو حالات خراب ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر حالات خراب ہوئے تھے، مجھے پیپر لیک کا معاملہ تھا، اس کو کس طرح وہاں کی کوکروچ جنتا پارٹی نے حل کروایا ہے۔ میرے نوجوان نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور احتجاج اس حد تک کیا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن منسٹر جو ان کا استعفیٰ دینے پہ آمادہ ہو جائے، اور وہ انقلاب آپ نے دیکھا آیا، ٹھیک ہے؟ ان کا جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہوا۔ اب بات ہے آزاد کشمیر کی۔ بہت سے صحافی جو یہ بیان دیتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ کہا یہ تھا 1931 کے اندر اطمین کے عوامی ایکشن کمیٹی بنی سی، معاملہ اٹھا تھا آزاد کشمیر کا، تو پاکستان تو 1947 کو آزاد ہوا ہے۔ تو وہ صحافی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نہل نہیں ہے، آپ کا قدم نہیں ہے، بلکہ حکومت کا قدم ہے۔ حکومت کون سی؟ پاکستان کی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کی، جو اس وقت وہاں بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ اب پیغام میرا نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ اب آپ نے گھر بیٹھ کے اپنی آزادی حاصل کرنی ہے، اپنے مطالبات پورے کرنے ہیں، یا آپ نے گھروں سے نکلنا ہے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ آزاد کشمیر اور کے پی کے عوام کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ مظفر آباد کی طرف رواں ہے، کیونکہ آج وہاں کا جو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا تو 27 جولائی کو جو وہاں پہ انتخابات ہیں، اور وہ انتخابات ہونے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ حکومت نے، الیکشن کمیشن نے وہاں پہ پاکستان آرمی کو طلب کی ہے سیکیورٹی کے لیے الیکشن میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ کس حد تک خراب ہوگا۔ اور بہت حلقے ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان جو سیاستدان ہیں، جن کے امیدوار وہاں پہ موجود ہیں، بہت حلقے ایسے ہیں جہاں پہ آزاد کشمیر کے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کی جو عوام ہے، لوگ ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ آرگنائزیشن کا جو حصہ ہے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں کے جو اشتہارات ہیں، پینافلیکس وغیرہ ہیں الیکشن کے، وہ سارے پھینک دیے، پھاڑ کے۔ دوسری طرف اے پی کے اندر علیمہ خان، جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے ریلیاں نکالی شروع کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے 5 اگست کو جو جلسہ کرنا ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ وہ جلسہ آخری جلسہ ہوگا، اس کے بعد ہم نے جلسہ کوئی نہیں کرنا ہے، ہم نے روڈ کے اوپر آنا ہے۔ میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی عوام، آپ کا جو سپورٹر ہے، وہ صرف کے پی کے اندر تک ہے؟ پنجاب کے اندر آپ کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، سندھ کے اندر نہیں ہے، بلوچستان کے اندر نہیں ہے، یہ صرف آپ کے جو معاملات ہیں صرف کے پی کے اندر ہے، کیونکہ کے پی کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہیں، آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، مزہ تو تب آتا ہے جب آپ پنجاب کے اندر نکلیں۔ ابھی حال ہی کے اندر پیپل پارٹی جو صدر ہیں پاکستان کے، جناب آصف علی زرداری صاحب، دکھ ہوا مجھے دیکھ کر کہ وہاں پہ پیپل پارٹی نے لاہور مینار پاکستان میں ان کی سالگرہ کے لیے جلسہ منعقد کروایا تھا۔ عوام آئی نہیں ہے، اور کیک انہوں نے پتہ نہیں کیسے کاٹ لی ہے، زرداری صاحب بھی وہاں پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سر وہاں پہ پانی اتنا ہے،
نون لیگ کی حکومت کرتی کچھ نہیں ہے، پانی طرح بکھرا ہوا روڈوں کے اوپر، عوام آئے کیسے، عوام کو پری پڑی ہوئی ہے، بجلی کی تاروں سے لوگ مرے ہیں نیچے پانی کی وجہ سے، عوام آئے تو آئے کہاں سے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو قریب ہے۔ جناب والا ہماری نوجوان نسل ہے، وہ جو ہمارے آنے والے وقت کی مستقبل ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان کا نہیں سوچنا تو ہم نے سوچنا کس کا؟ اب دیکھنا یہ 27 جولائی کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، کون سی جماعت وہاں پہ قانون سازی بناتی ہے، کون سی جماعت اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، اور کون عوامی ایکشن کمیٹی کا اگر لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یقین تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمیں نہیں پتا کس طریقے کا ہوتا ہے، لیکن دعویٰ بندہ یہ کہتا ہے یار یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ہوا، اگر لانگ مارچ ان کا کامیاب ہو گیا، 99% الیکشن موخر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، کیونکہ حال ہی کے اندر ایئر بائی نیوز پہ ایک نیوز چلی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کا انڈیا کے جو ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ الیکشن کو بہت سنجیدہ لیں گے، وہ الیکشن کو جو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اگر ان کا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ میں وہاں بہت زیادہ آئے گی تو ان کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہونے جا رہا ہے الیکشن کا، وہ لانگ مارچ ان تک کامیاب ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں جناب والا علیمہ خان کی، انہوں نے 5 اگست کو جلسہ کرنا ہے، انہوں نے بھی عوام کو نکالنا ہے، اور یہاں تک خبر ملی ہے کہ بلوچستان کی عوام وہ بھی سڑکوں پہ آئے گی، تو اگر آزاد کشمیر کے پی کے بلوچستان کی عوام روڈ پہ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے 2 صوبے رہ گئے ہیں، پنجاب ہے اور سندھ ہے، ان کی عوام کو لے کر، کیونکہ جو پاکستان کا کیپٹل ہے نا، جہاں پہ آپ کا وہ ریڈ زون کا ایریا جس کے اندر صدر ہاؤس آتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس آتا ہے، آپ کی چیف جسٹس وہاں پہ سپریم کورٹ آتی ہے، وہ جو ایریا نا سارا وہ اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد پنجاب کے ایریا میں آتا ہے، اس کو ساتھ آزاد کشمیر لگتا ہے۔ تو بیسیکلی پنجاب کی عوام کو بھی نکلنا ہے، سندھ کی عوام کو بھی نکلنا ہے، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج کرنے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ چھوٹا سا سوال ہے میرا۔ سر اگر آپ نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے نا تو آپ ایک چیز یاد رکھیں، حق کے لیے بغیر اگر آپ واپس آتے ہیں تو آپ اپنا سب سے بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو مار دیتے ہیں، آپ کو قتل کر دیتے ہیں، آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ پھر پکے ہو جائے بھائی ہم اپنا پرامن احتجاج کرتے تھے، لیکن جان بوجھ کر یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے گربانوں پہ آئے، انہوں نے ہمارے احتجاج کو انتشار احتجاج بنانے کی کوشش کی ہے، لہذا ہم اپنے مطالبات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، جو مرضی کریں، کتنی جیلیں بھرنے گئی، پھر آپ اپنے مطالبات پورے کروائیں۔ اگر جس طرح کشمیریوں نے کیا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ ہڑتال شروع کر دی، مارکیٹ بند کر دی، وہاں پر کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا، انہوں نے روڈیں بلاک کر دی، انہوں نے وہاں پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو انہوں نے اشتہارات لگائے تھے، ان کے جو کونسلر تھے ان کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے، نقصان آپ لوگوں نے نہیں پہنچانا ہے۔ اگر آپ کے رستے میں رکاوٹ آتی ہے آپ وہی دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، یہ خود مجبور ہوں گے آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، ہم سپریم کورٹ کے اندر گھسیں گے، جس طرح جماعت علماء اسلام گھسی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت سپریم کورٹ کے اندر چلی گئی تھی،
اس کی چار دیواری تقدس پامال کرنے کی کوشش کی تھی مولانا صاحب نے. اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو پھر یہ جو پاکستان کی فورسز ہے نا یہ اچھی طرح آپ کو سبق سکھائے گی، جس طرح 26 نومبر کو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. آپ کو جتنا روٹ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں تک احتجاج کریں، اس کے آگے نہ ریڈ زون کے اندر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیرونی جو دہشت گردی ہے ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں، مہربانی کریں. لیکن عوام بات نہیں ہے، وہ انتشار پسند جو لوگ تھے، شہر پسند جو لوگ تھے، وہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے. اسی وجہ سے انہوں نے فائرنگ کر کے ان لوگوں کو مارا، ان انتشار پسند لوگوں کو مارا جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جنہوں نے 9 مئی کو نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے، میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے حالات خراب کرنے کتنا دن خارج بنے ہوئے، جو سب بلوچستان کے اندر حالات انہوں نے خراب کیے ہوئے، طالبان کی وہ لوگ، ان کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہیں، لیکن پیغام میں کیا دینا چاہ رہا ہوں پہ وہ آپ کو ذرا سنیے گا. تو پیغام میرا پاکستان کشمیر کی مکمل نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے. میں نوجوان نسل کا پیغام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، انہوں نے اپنے حالات دیکھ لیے، انہوں نے اپنے معاملات دیکھ لیے. اب اگر آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں، اب حالات آپ نے دیکھ لیے، اب آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا، اب آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا. وہ اپنا کر چکے، انہوں نے جتنی محنت آپ پہ کرنی سی کر لی ہے، اب آپ نے خود اپنی محنت کر کے اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذمہ کام کیا ہے. اگر ایک بچہ ایجوکیشن میں بہترین ہے، اس کو چاہیے وہ سیاست کرے، اچھی جگہ جاب کرے، پاکستان کے لیے کام کرے، اپنے ملک کے لیے کام کرے. لیکن اگر وہ ایجوکیشن کے معاملے میں کمزور ہے لیکن وہ بزنس میں سخت ہے، مضبوط ہے، وہ بزنس کرے، پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے چلے. ٹھیک ہے، لیکن جو نوجوان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں سیاسی، میں بتاتا چلوں سیاست کو ہم نے ایک جو سیاست ہے نا اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں اس کو گندا کیا. سیاست میں وہ لوگ بھی ہیں جو بہترین کام کرتے ہیں. آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو غلط اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے لندن میں اپنا فلیٹ بنائے، انہوں نے کرپشن کی ہے. تو پھر وہی آپ کہیں گے جی آپ ان کی سائڈیں لینے لگ گئے. میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. آپ نواز شریف کے، پیپل پارٹی کے، عمران خان کے، ان کے منصوبے ختم کر دے پاکستان میں، یقین کرے کچھ نہیں بچتا. یار موٹر وہ اتنے بنا کے دیا، آسان رستہ دیا، سارے استعمال کر رہے ہیں، ان کے مخالف میں وہی روڈ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پہ تنقید بھی انہیں پہ کہتے ہیں. عمران خان نے صحت انصاف کارڈ بنایا، میرا آپریشن بھی اسی کے اوپر ہوا، حالانکہ میں کروا سکتا تھا لیکن میرا آپریٹ بھی صحت کارڈ کے اوپر ہوا، صحت انصاف کارڈ کے اوپر. لیکن پھر لوگ ان پہ تنقید کہتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی ہے. سوال ہے نا. تو لہذا میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلنا ہے تو یار ایک ہی دفعہ نکلو. بھارت کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کو دیکھ لو، نیپال کو دیکھ لو، سری لنکا کو دیکھ لو، انڈونیشیا کو دیکھ لو، ایک ہی دفعہ نکلو، اپنا حق لے کے واپس آؤ. تمہارے گھر والے تم پہ فخر کریں یا تم اتنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اچھا کام کر کے آئے. تو ناظرین آج کا ولاگ ہمارا صرف اتنا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں.